تو ہم نے ایک پھر یہ تنظیم 4 سال پہلے ہم نے 2014 میں بنائی، یعنی جو کنٹریبیوٹ یا کر رہے ہوں یا آگے کر سکیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، ان کو پھر ہم ممبر بناتے ہیں. I heard of a youngster being a judge, a high court judge in Denmark. That's correct. That's one of our close friends. He's the first Pakistani who's a high court judge in Denmark. اپنی اسپیشلٹیز جو ہیں ان کو لے کے پاکستان میں آ کے پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کچھ ایسا پلان آپ لوگوں نے سوچا؟ ہم نے اپنا مختلف قسم کی جو بزنس اپنا اپرچونیٹیز پاکستان میں ہے اس کو بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں. پاکستانی ڈائسپرا پاکستان کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم اپنی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستانی ڈائسپرا کی طرف سے ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان میں آتا ہے. اور جب ہماری اکانومی اتنی ویک حالت میں ہے تو اس کی سگنیفیکنس اور بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن ان کی سائڈ پہ بہت چیلنجز ہیں. جب پاکستان کے اندر کوئی ٹربلنس ہوتی ہے، ہمارے پہ کچھ چیزیں ایلیگیٹ کی جاتی ہیں، تو ان ایلیگیشن کو فیس کرنے کے لیے فرنٹ پہ یہ پاکستانی ڈائسپرا ہوتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ وہاں پہ ایسے ہیں کہ جو نہیں سامنے آتے ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی اتنے اچھے ہوتے ہیں، مورلی ایک ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیلنجز کو بھی فیس کرتے ہیں، اپنے ڈائسپرا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. میرے آج کے گیسٹ از ون آف دوز بریلینٹ گائز جو ڈینش پاکستان کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، تحریک کشمیر جو پورا یورپ کا ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، انصر حسین صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. Thank you very much for letting me come here as your guest on Just One TV. Almaz bhai, بہت شکریہ آپ کا. pleased to be here. تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ ایک ایسی کونسل بنائیں جو کہ پاکستانی ینگسٹرز جو ہیں ان پہ مشتمل ہو، اور وہ لوگ ہوں جنہوں نے پروفیشنلی بہت ایکسیل کیا ہو، جو اپنے ایریا میں دے آر ون آف دا بریلینٹ انٹرپرینیورز، دا پروفیشنلز، اور دین یو پیپل ڈیسائیڈیڈ ٹو کنٹریبیوٹ فار دی پاکستان ڈینش کمیونٹی ان ڈنمارک اینڈ فار پاکستان آلسو. یہ خیال کیسے آپ کو آیا؟ Almaz bhai, basically جو اپنا پاکستانی ڈائسپورا لیونگ ان ڈنمارک وہ تقریباً 52-53 ایئرس سے وہاں مقیم ہے. ٹھیک ہے. لیٹ 1968-69 میں وہاں گئے تھے. رائٹ. اور اس ویسے کہاں سے، جیسے ہوتا ہے نا انگلینڈ میں کہا جاتا ہے میرپور سے لوگ زیادہ گئے تھے، ڈنمارک میں یوزلی کہاں سے لوگ گئے؟ ڈنمارک میں جو آپ 95% جو ہیں وہ آپ کے کھاریاں کے علاقے سے ہیں. اچھا اور ٹھیک ہے. کھاریاں کے گجرات، کھاریاں، منڈی بہاؤدین. بالکل صحیح. اور کھاریاں کے ارد گرد دیہات ہیں ان کے، یعنی وہ زیادہ وہاں مقیم ہے. لیکن دو تین جو بڑے دیہات ہیں اس میں بدر مرجان ہے، منڈیر ہے، موری ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پہ اس نام سے گاؤں بھی ہیں ڈنمارک میں، یا ابھی تک تو نہیں وہ کمیونٹی ان ناموں سے جانی جاتی ہے؟ کچھ چھوٹے شہر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لٹل بدر مرجان کہتے ہیں یا لٹل منڈیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے کافی کمیونٹی جو کھاریاں کے ارد گرد چھوٹے دیہات ہیں، بڑے دیہات ہیں، وہاں سے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 5% آپ کہہ لیں جو لاہور سے ہیں، پنڈی سے ہیں، کراچی سے ہیں. لیکن جو میجر آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو میجر آپ کی جو پاپولیشن ہے پاکستانی ڈائسپورا کی، وہ آپ کے گجرات. رائٹ. ناؤ گیٹنگ بیک ٹو دی پوائنٹ ایکچولی، کہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ جب آپ لوگ جو یہ بریلینٹ ینگسٹرس تھے، ہاؤ یو گاٹ ٹوگیدر ایٹ دس پلیٹ فارم؟ خیال الماس بھائی اس طرح کہ جو ہماری فرسٹ جنریشن تھی وہ لیبر کلاس گئی تھی، اور انہوں نے محنتیں کی، جابس کی، ہر قسم کی انہوں نے کہتے ہیں مشقت کہتے ہیں کی. لیکن ان کا سب کا خیال یہ تھا کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو ہماری اولاد ہے، جن کے لیے ہم کر رہے ہیں سب کچھ، وہ اپنا پڑھ لکھ جائے. آپ لوگوں کو پڑھایا انہوں نے؟ بالکل. انہوں نے محنتیں اصل جو ہماری فرسٹ جنریشن نے کی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اپنا ملک چھوڑ کے گئے، اپنی فیملی چھوڑ کے گئے، اپنا ہر چیز چھوڑ کے ایک نئے ملک میں سیٹل ہوئے. ہمیں تو یعنی جو نیکسٹ جنریشن ہے، سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن، ہم تو سمجھے کہ یعنی پکی پکائی روٹی ہر چیز ہمیں تھال پہ ملا ہے. تو ہمیں جب انہوں نے ایجوکیٹ کرایا، جیسے اب میں خود ایم ایس سی انجینئر ہوں، میرے دوست اب آپ کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی بزنس وائز بڑے اسٹرانگ ہیں، والدین کی ہماری کنٹریبیوشن ہے. ہم نے سوچا کہ ہمارے والدین نے یہ کنٹریبیوشن ہمیں یعنی کر کے دی، ہمیں ہر چیز کی، تو اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم یعنی فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے، پاکستان میں بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہے. جو چیزیں یہاں کرنی تھی، کوٹھیاں، پلازے، جو چیزیں بنانی تھی، بنا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے وہاں ڈنمارک میں بھی اپنے جو مکان بنائے تھے، 3 گاڑیاں باہر پارکنگ میں، دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، been there done that وہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے جو دوست اب آپ تھے، ہم نے اپنا ایک گروپ ہم بیٹھے، ہم نے سوچا کہ ہم کس طرح اپنی جو نالج ہے، اپنا جو انفارمیشن ہے، اب اس کو ہم کیسے شیئرنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنا کنٹریبیوشن جو اپنا ڈائسپورا کو کیسے دے سکتے ہیں. تو ہم نے ایک پھر یہ تنظیم 4 سال پہلے ہم نے 2014 میں بنائی، اور بیٹھے ڈینش پاکستانی افیئرس کاؤنسل، اس کے ہم نے 18 ممبر تھے، بورڈ ممبر. ہم نے سوچا کہ ہم جو ہماری اسپیشلٹیز ہیں،
اب میرے پاس انفارمیشن ہے کہتے ہیں کنسٹرکشن کی, انویسٹمنٹ کی, ان چیزوں کی. ایک دو دوست ہمارے ڈاکٹرز ہیں, کچھ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں. آپ کے ٹوٹل ممبر کتنے ہیں؟ ہمارے ممبر 200 ممبرز ہیں. رائٹ. اور کن پروفیشنل کیٹیگریز سے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں؟ اس میں کہتے ہیں انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کنسلٹنٹس ہیں. That's good. اور بزنس ریلیٹڈ بھی کافی ہیں. اب اس کونسل پہ جب آپ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پرائمریلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے جو ڈائسپورا ہے اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, لیکن پاکستان میں بھی آپ نے پاکستانی اکانومی میں اور پاکستان کی امیج کے لیے بھی آپ نے کام کرنا ہے. So what kind of initiative the council has taken so far? First of all, we had a big meeting where we had started with some networking. ٹھیک ہے. اور نیٹورکنگ میں یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے تو جو اچھا نیٹورکنگ سے نیٹورکنگ سے شروع کیا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی کونسل جو ہے یہ کلوز کونسل ہے یا ایوری باڈی کین That بی is a ممبر؟ close council. اچھا, And right. we started with networking to find out who can contribute to this work. Right. So like جو آپ you invite people looking at their professional background and their capacity to deliver. That's 100% correct. And then we have a board meeting where we decide if this is going to be a new member of the council or not. So ہم نے یہ نہیں کہ اوپن ممبرشپ نہیں رکھی ہوئی, ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ جو دوست احباب اس لیول پہ ہوں کہ وہ کنٹریبیوشن کر سکیں, یعنی جو کنٹریبیوٹ یا کر رہے ہوں یا آگے کر سکیں, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, ان کو پھر ہم ممبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جب نیٹ ورکنگ شروع کی تو اس نیٹ ورکنگ میں جو ہمارے خیالات تھے ہم نے اس کو پیش کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چیزیں ہم اس طرح پلان کرنا چاہتے ہیں. باقی دوست احباب سے ہم نے پھر ان پٹ لیا اور پھر آہستہ آہستہ مختلف ان ڈیموکریٹک وے آپ نے یہ سب کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہ 200 کے قریب جو ممبرس ہیں اس میں سے کچھ پرومیننٹ لوگ جنہوں نے ڈینمارک کے اندر رہتے ہوئے کمپیٹ کر کے بہت ایکسیل کیا ہو, بہت پرومیننس اچیو کی ہو؟ دوست احباب ہماری فیملی ریلیشنز آپ کی بھی ہیں, تو وہ اس وقت بہت بڑی ایکوٹی چلا رہے ہیں, یعنی بگیسٹ ایکوٹی جو پاکستانی ڈائسپورا میں ہے. اس کے علاوہ فنڈ ہے ان کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے مکنزی کے پارٹنر ہیں. Being a partner in McKinsey is a big thing. It's a big thing even in Europe. ہمارے کہتے ہیں بزنس وائز یعنی بڑے اسٹرانگ فاؤنڈیڈ لوگ ہیں. I heard of a youngster being a judge, a high court judge in Denmark. That's correct. That's one of our close friends. He's the first Pakistani who's a high court judge in Denmark. Right. اور کہا جاتا ہے کہ he has got such a good profile that there is every possibility he may get elevated to Supreme Court also. That is correct. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ he's also been the legal advisor for 2 prime ministers in Denmark. Danish prime minister. اچھا that's great. That's a great honor. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے ہیروز جو ہے ان کو کبھی پاکستان بھیجا کریں, ہم ان کو یہاں پہ پروموٹ پروجیکٹ کر سکیں, because they are pride of Pakistan, اور for that matter ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کی ایفرٹ اور کنٹریبیوشن ان کی پرائڈ ہے نا. دیکھیں نا جنہوں نے فرسٹ جنریشن ہے, جنہوں نے محنتیں کی, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, ان کی جب خود اگر نہیں بھی ایجوکیٹڈ تھے لیکن ان کی جو کہتے ہیں جو چائلڈز ہیں, جو بچے رہے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ اس وقت ججز لگ گئے ہیں, کوئی پارٹنرز مکنزی میں لگ گئے ہیں, کوئی آپ کے ڈاکٹرز ہیں, کوئی ہائیلی پیڈ اپنا مختلف میڈیکل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, کوئی کنسلٹنٹس ہیں, کوئی جنہوں نے کسی نے اپنا بزنس کر لیا. مجھے یہ بتائیں 200 پوٹینشیل پروفیشنل لوگ ایک بہت بڑا پول ہے. بالکل ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اپنے ریسورسز, اپنی ایکسپرٹیز, اپنی اسپیشلٹیز جو ہیں ان کو لے کے پاکستان میں آ کے پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا پلان آپ لوگوں نے سوچا؟ ہم نے اپنا مختلف قسم کی جو بزنس اپنا اپرچونیٹیز پاکستان میں ہے اس کو بھی ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو چیزیں سافٹ امیج ہے پاکستان کا اس کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں. لیٹسٹ جو ہم نے اپنا 1.5 سال پہلے گلگت بلتستان کی ڈیلیگیشن آئی تھی ہمارے کہتے ہیں ڈنمارک میں, میر فنزا گورنر میر غضنفر صاحب اور مسز رانی عتیقہ صاحبہ وہ آئی تھی, اور اس کا ان کو بلانے کا جو ہمارا کہتے ہیں مقصد یہی تھا کہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے پاکستان کی اس کو پروموٹ کیا جائے, اور جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں ٹورزم انڈسٹری میں اور کہتے ہیں انرجی سیکٹر میں گلگت بلتستان میں, اس میں ہم خود ایکٹیو حصہ لیں. اور ڈینش چیمبر آف کامرس کے ساتھ ان کی میٹنگ کرائی تھی تاکہ وہ بھی پوٹینشیل دیکھیں کہ بھی کہاں کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا کتنے خوف زدہ یا کمفرٹیبل پاکستانی ڈائسپورا ہے انڈر دی کرنٹ سرکمسٹانسز ان پاکستان؟ ایک گورنمنٹ چینج ہوئی نا تو ہم سب کا ایک بہت اعتماد تھا کہ ود دی ارائیول آف دس نیو ریجیم پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ آئے گی. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو ڈائسپورا ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ابھی رکے ہوئے ہیں فار دا ٹائم بینگ؟ ابھی کچھ لوگوں نے تو ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے جب یہ پچھلے پوری نہیں ہوئی نہ ہوئی لیکن پچھلے 2-3 سال سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہم یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے. اور جب آپ کے پاس ایک گورنمنٹ کا آپ کو موقع ملا ہے تو وہ ایکسپیکٹیشنز ابھی 9 منتھس میں تو کچھ ہوئی ہیں کچھ نہیں ہوئی, لیکن جو زیادہ تر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دیر سیم بال گیم از آلویز. ٹھیک ہے. چیلنجز کیا ہیں یہاں پہ جو مثلا آپ تمام لوگ جو وہاں پہ ہیں
آپ کی انہیریٹڈ پراپرٹیز بھی ہیں, پراپرٹی آپ خریدتے بھی ہیں. زیادہ تر ڈائسپورا کی جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں ہوتی تھی. ڈو یو تھنک کہ ہمارا لیگل سسٹم از اے بگ ہنڈرنس ایکچولی؟ It is a hindrance, but I think the biggest hindrance is, first of all, is the first point of contact for Pakistani diaspora when they arrive in Pakistan. So وہ یعنی جو آپ کو اپنا ایئرپورٹ پہ جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کم از کم ہم ایئرپورٹ پہ لائک اگر ہم ہمارے 20 کاؤنٹرز ہیں تو انہیں 50-60 کر دیں, میک دیم کمفرٹیبل, ویلکم دیم. ویری انویلکمنگ ارائیول ایکچولی. We are talking about we want tourism industry to boom in Pakistan. ٹھیک ہے. بٹ جو ہمارے یعنی ویلکمنگ کاؤنٹرز ہیں وہی ویلکمنگ نہیں ہے. تو جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ اینڈ فرسٹ پوائنٹ آف ایگزٹ, یعنی جیسے اب میں نے اسلام آباد سے لیٹ سے گو واپسی ہے میری, یا لاہور سے جہاں سے بھی, اب آپ نے کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے لگیج جو ہے نا جاتے وقت بھی چیک کرانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے اگر کوئی منشیات کا ہے وہ ایک علیحدہ ان کا ایک سیکٹر ہوتا ہے, لیکن آپ یعنی جو کسٹمز ہیں میک اٹ ویری ٹف. میک اٹ ٹف. اور وہ کہنے کا مطلب آپ کو جو ایکسپیرینس سینسٹیوٹی ہماری چونکہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں تو ہم کمپیریزن فوراً کریٹ کرتے ہیں اور اس کمپیریزن میں پاکستان بہت نیچے رہ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ینگر جنریشن ہے, میں ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں, کتنے پاکستانی ہیں یا پاکستان کے بارے میں کتنی ان کے اندر سینسٹیوٹی موجود ہے وین سم تھنگ از اسپوکن اباؤٹ پاکستان, سیڈ اور ریٹن کی نظر آتی ہے, تو ہاؤ ڈو دے ریئیکٹ ایکچولی؟ فرسٹ آف آل جو ہماری جنریشن ہے, جو سیکنڈ جنریشن ہے, وہ تو بہت یعنی اس چیز کو لیتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن جو نیکسٹ جنریشن ملینیم جنریشن, بالکل بالکل, لیکن جو تھرڈ اینڈ فورتھ جنریشن ہے, جن لوگوں کو تو پاکستان آپ چھٹیاں پہ لاتے ہیں, ان کو دکھایا ہوا ہے اپنا رورل ایریاز یا سٹی ایریاز آپ کو یہاں پھیلائے ہوئے ہیں چیزیں, ان کو تو ایک کہتے ہیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کے ساتھ جو فیلنگز ہے اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے. جن اپنا بچوں کو آپ 6 سال 8 سال 10 سال پاکستان لاتے ہی نہیں ہیں, تو ان کو جو ایفیلیشن ہے وہ alienated actually basically and what happens is the first generation is watching Airwide TV, Geo TV and all that, you know, ساری رات سارا دن وہی لگ رہتے ہیں, اور جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسٹنس اب یعنی وہ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز جو اور جاننی ہے آپ سے کہ جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی وہ یوزلی اچھا کام کرتی ہیں, دے ڈیلیور گڈ ایکچولی, لیکن اگر اتنی بڑی ریپرزینٹیشن جس طرح آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو جو پاکستان سے بزنس ایکسپورٹ اپرچونیٹیز ہیں ان یورپ اینڈ ڈنمارک اینڈ دی ادر کنٹریز آلسو, یو پیپل کین ریئلی برچ دیٹ. آپ بڑا اچھا رول ادا کر, جس طرح آپ نے گلگت بلتستان سے لوگ بلوائے, do you think you people need to play more active role alongside the embassy? Because embassies کا کہہ تو دیتے ہیں تو frankly speaking کرتے کچھ نہیں, تھوڑا ہی کرتے ہیں. سیزن میں ایک آدھا مینگو پارٹی کر دیتے ہیں, but they need to deliver more. But you people can deliver definitely for the cause of Pakistan business promotion, export and these kind of things. We're doing our best, but let's say if we compare the embassies and ambassadors we have in Denmark for the past let's say to 10 years, apna at least apna there's been a lot of change. There was an ambassador called Masroor Junejo 4 or 5 years ago. He did a lot of change in the embassy, a lot of promotion of the diaspora and also the business. And the current ambassador, Zulfikar Gardezi Saab, he's a good guy, very good guy. He's a very good guy. The first speech he held when he came to Denmark was that he wanted to promote 3 things. First of all, a good relation with the Pakistani diaspora living in Denmark. Second, a good business relation with Denmark and Pakistan, and trying to improve the business relation and the figures. And third, he wanted to promote the issue about Kashmir in Denmark also. اچھا کشمیر سے بات ہوئی, تحریک کشمیر جو ہے اس میں جو یورپین تحریک کشمیر اس کے آپ جنرل سے, بالکل صحیح, مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کیا, بیکاز کشمیر کے معاملے میں ہم سب بہت حساس ہیں, جذباتی بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ساما و دادر کشمیری اٹھ کے جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ کسی جگہ پہ ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں اینڈ دے ول پٹ اپ ایجیٹیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. فار دیٹ میٹر پاکستانی ول ڈو اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوکل جو ڈنمارک کے لوکل ہیں, یورپین لوکل ہیں, ان کو آپ اپنے فرینڈز نہیں بنائیں گے, they are not going to raise voice for you people. The voice for Kashmir is not going to be heard that effectively. Do you agree to that? میں 110% اس پہ ایگری کرتا ہوں. جو طریقے کشمیر کا جو اصل کام ہے پورے یورپ میں جو ہو رہا ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں ہائی رائٹس کرنے کے لیے ہو رہا ہے, کہ جو ہیومن رائٹس ابیوز اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں کشمیر میں
وہ کشمیریوں پہ یا پاکستانیوں پہ یا اس چیز کا میٹر نہیں ہے. دیٹ از اے ورلڈ وائڈ میٹر کہ آپ یعنی جو آپ کی ہیومن رائٹس انسانیت کا معاملہ ہے, انسانیت کا معاملہ ہے. اس میں پاکستانی بولے گا, کشمیری بولے گا, دیٹ از اوکے. بٹ وین the local people of Denmark, the local people of Spain, the local people of Italy or Germany or UK, جب وہ بولیں گے تو تب یہ چیز اس کا کہتے ہیں کچھ حل ہوگا. Are you able to sensitize them about this? We are trying our best. اور اس وقت جیسے آپ کو میں نے کہتے ہیں ڈنمارک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بہت بڑی کانفرنس ڈینش پارلیمنٹ کے اندر کی تھی. اچھا, ڈینش پارلیمنٹ کے اندر 2 سال پہلے کی تھی. اجازت دے دی انہوں نے, ڈی پیک انہوں نے دے دی تھی. ویسے ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ سینسٹیو کہتے ہیں وہ ہے, لیکن ہم نے اس وقت ایز اے چیف گیسٹ اپنا مسعود خان صاحب کو بلایا تھا, پریزیڈنٹ اے جے کے, پلس ہمارے جو غالب صاحب ہیں جو صدر ہیں کہتے ہیں تحریک کشمیر کے یو کے کے, اور فہیم کیانی صاحب جو یو کے کے صدر ہیں وہ آئے تھے, اور ڈاکٹر فائز صاحب یو ایس اے سے آئے تھے, غلام محمد صفی صاحب آپ کے اے پی جی ایس سی کے جو ہیں کوآرڈینیٹر آپ کے یہاں کنوینئر پاکستان کو, ان کو بلایا تھا. تو کانفرنس ہم نے بالکل پارلیمنٹ کے اندر کی تھی اور 200 پرومیننٹ پیپل کو ہم نے بلایا تھا, جس میں 2-3 ڈینش پارلیمنٹیرینز تھے. یعنی جب وہ ہماری وائس لے کے کہتے ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو لے کے چلیں گے تو تب اس کی سولوشن آئے گی. اور یہی چیزیں جو ہم ڈنمارک میں کر رہے ہیں وہ تحریک کشمیر پورا یورپ وائز کر رہی ہے. اچھا, یہ تحریک جو ہے ایک تو یہ ہو گیا کہ کشمیر ڈے ہے, اس پہ ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے, ہم نے لوگ بلیک ڈے پہ, اور دیٹس رائٹ ایکچولی کسی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن کشمیر میں جو ایٹراسٹیز ہیں دوز آر بینگ کمیٹڈ آن ڈیلی بیسس. بالکل کوئی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو تو آپ کی نیٹ ورکنگ بڑی اسٹرانگ ہے کہ ایک وقت میں آپ یہ کہیں کہ جی صبح 9 بجے پورے یورپ کے 100 شہروں میں ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے وی آر گوئنگ ٹو ڈیمونسٹریٹ, دیٹ ول میک دی ایشو لک ویری بگ. دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ اینڈ وی آر ڈوئنگ. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو تحریک کشمیر کے جو اپنا ہمارے صدر ہیں یورپ کے جو کام کر رہے ہیں میرے ساتھ مل کے, جو میں تو تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں, مین تو کام وہیں سے ہو رہا ہے, لیکن وہ کام جو آپ نے یہ بات کی, ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر ہم کوئی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں یا کوئی ایک نئی کہتے ہیں پروموشن کرتے ہیں بینرز, یا کوئی جیسے اب وائلیشنز ہو جاتی ہیں یا پیلٹ گنز کا یوز ہوتا ہے, اس کے جو خلاف ہم بولتے ہیں, تو وہ صرف ایک جو آواز ہے سری نگر سے نہ آئے, لاہور سے نہ آئے, اسلام آباد سے نہ آئے, وہ اگر یورپ سے بھی آئے تو صرف یورپ سے, برمنگھم سے یا لندن سے یا مانچسٹر سے نہ آئے. یعنی وہ پورا ملانو سے بھی آئے, کوپن ہیگن سے بھی آئے, سویڈن سے بھی آئے, اوسلو سے بھی آئے, جتنے جہاں جہاں ہمارا نیٹ ورک ہے اس وقت, جرمنی, اٹلی, فرانس, انگلینڈ میں, ڈنمارک میں, سویڈن میں, ناروے میں, ان سب ممالک سے سیم آواز سیم ٹائم پہ اٹھے. اور جیسے اب ریسنٹلی یعنی یورپین پارلیمنٹ میں اس کو ڈبیٹ کیا گیا, اور انگلش پارلیمنٹ میں کئی گھنٹوں کے لیے کشمیر ایشو جو ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور ڈبیٹ کی جا رہی ہے. وہاں کے جو لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں کشمیر پہ, اس پہ یہ چیزیں ریز کی جا رہی ہیں. تو پہلے جو ہماری وائس ہوتی تھی کہ پاکستان میں کھڑے ہو کے کچھ دوستوں نے یا باپ نے کشمیری یا پاکستانی اس چیز کو لے کے چلتے تھے, یا کشمیر میں جو وائس بڑے لیول پہ آنا شروع, اب بڑے لیول پہ انٹرنیشنلی آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنلی یہ ہے کہ اب صرف یونائٹڈ نیشنز ہیومن رپورٹ اب ریسنٹلی آئی ہے جس نے کہتے ہیں جتنی چیزیں اپنا کشمیر پہ جو وائلیشنس اور اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اور جو بلیک لاز ہیں وہاں کے, اور جو کہتے ہیں انلیگل قسم کی انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, جتنی چیزیں اس رپورٹ میں ہیں. اب ہمارا تو ایز کہہ لیں کہ جو میں تحریک کشمیر کا ریپرزینٹیو ہوں یا اور ریپرزینٹیو ہوں, ہمارا کہنا ایک اور بات ہے, لیکن جب یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے اور ہم اس رپورٹ کا حوالہ دے کے آگے سے اپنا ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں یا میڈیا میں چیزیں پھیلاتے ہیں یا پارلیمنٹس میں پھیلاتے ہیں, تو وہ تو یونائٹڈ نیشن کا ایک کریڈیبلٹی, اس کا نام ہے, اس کے جتنے لے کے چلتے ہیں اس کی ایک ویلیو اور ہو جاتی ہے. تو جو چیزیں یہ اب ہم کوشش کریں, میری پرسنل جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ڈینش پارلیمنٹ میں ڈینش اس لو کو لے کے چلیں. the banner جو ہے نا, the banner should not be in the hands only of Pakistanis or Kashmiris. That should be the locals. That should be the locals. The locals of England, the locals of Denmark, the locals of Italy, the locals of Spain. They should take that banner and say those things that is happening in Kashmir should stop. یعنی جو human rights violations ہیں, جو بچوں کو مار رہے ہیں, جو بلائنڈ کر رہے ہیں پیلٹ گن سے, it's a very sad thing. اور آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ ان چیزوں کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پراپوگیٹ کر سکتے ہیں اور ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن, اور آنیسٹلی یہ بڑے فخر کی بات ہے جب ایسے بریلینٹ لوگ ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باہر کے ممالک میں موجود ہیں, جو پاکستان کے کاز کے لیے, کشمیر کے کاز کے لیے اور انسانیت کے کاز کے لیے بات کرتے ہیں. ہمیں اس پوٹینشیل کو ضائع نہیں کرنا اور پاکستان کے اندر بھی انہیں اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جو پرابلمس ڈائسپورا کو پاکستان آتے ہوئے, کوشش کریں کہ یہ سب کے لیے آسانیاں ہوں, لیکن خاص طور پہ ان کے لیے بڑی ہوں. جو پیسے یہ بیچتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری زندگی کافی آسان رہتی ہے. We had a great time. Looking forward talking to him again. Thank you very much.